الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والسلام على نبي الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة الأميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين وسلام على آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کا ذکر کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کا ذکر کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کا ذکر کرنا میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق
کرنا میرا ذوق کی چاہتے اور تیرے منزلوں کا جگ میں یہ عجب چل رہا کسی کے بات سننا نہ کسی سے بات کرنا نہ کسی سے بات سننا نہ کسی سے بات کرنا میرا ذوق کی چاہتے اور چلے لاکھ چال دنیا او زمانہ لاکھ دشمن چلے لاکھ چال دنیا او زمانہ لاکھ دشمن پر یا رسول اللہ جو تیری پناہ میں ہو اس کیا کسی سے ڈرنا جو تیری پناہ میں ہو اس کیا کسی سے ڈرنا جو تیری مجھ دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا آقا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا جو تیری پناہ میں ہو اس کیا کسی سے ڈرنا میرا ذوق کی چاہتے اور مکتا چراغ گولڈا نے سارا ہی کلام خوبصورت لکھا ہے پر مکتے میں تو حد فرما دیا آپ فرماتے ہیں وہ کریں گے نا خدا تو لگے گی بار کشتے ورنہ نصیر مشکل تیرا پار یوں اترنا ورنہ نصیر مشکل تیرا پار یوں اترنا کیونکہ کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کب بابا ہے حسنین کا نانا ہے ورنہ نصیر مشکل تیرا پار یوں
اترنا میرا ذوق ان کی چاہتے میرا شوق ان پہ مرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کا ذکر کرنا کبھی ان کا نام لینا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کی عبد السنا بارگاہ حضور سرور کون و مقام مالک کوثر شفیع معشر غم گسار جہاں دستگیر زمان معصوم آمنہ سرور لا مقام سیاہ لا مقام امام الانبیاء وجود پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگ دوستو اور عزیز ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف صورتوں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعائے مالک ارض و سما میری زبان پر سچائی کا نور نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن سنا کر رب ذوالجلال پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ یوم عید الاضحیٰ ہے اور اس کا معنی ہے قربانی والا دن، اور پوری دنیا کے اندر جب سے ماہ ذی الحج شریف کا چاند طلوع ہوا پوری کائنات کے گوشے گوشے میں ذکر خلیل کے چرچے ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے حیات عشق ہے جناب حضرت خلیل کی. جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے اور رب بندے کے دل میں بس جاتا ہے تو پھر میرے رب کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں بے نیاز ہو کے تیرے نام کے چرچے کرتا رہوں. جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام رب کے برگزیدہ ہستیوں میں سے وہ ایک ہیں جنہوں نے عمر بھر اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے. اب قیامت تک جہاں جہاں پہ بھی ذکر حبیب ہوتا رہے گا ساتھ میرا رب ذکر خلیل بھی کرواتا رہے گا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ الشعراء کے اندر آتا ہے کہ آپ رب کریم کے دربار میں دعا مانگتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مالک بس میرا ایک ہی ان ساری قربانیوں کا محبتوں کا اس خلوص کا چاہت کا مقصد یہ ہے کہ میرا ذکر بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان جاری رہے، ان کی زبانوں پر میرا ذکر جاری رہے. پھر سورہ صافات کے اندر رب کریم نے جناب خلیل کے اس مانگی ہوئی دعا کا صلہ بھی عطا فرمایا ہے کہ پھر اسی صورت کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، میرے خلیل نے میرے نام پہ قربانیاں دی ہیں اور پھر دعا مانگی ہے کہ میرا ذکر بعد میں آنے والوں میں جاری رہے، تو ہم نے ان کا ذکر بعد میں آنے والوں میں جاری فرما دیا ہے. سلام علی ابراہیم، اور صرف ذکر ہی جاری نہیں کیا، یہ وجد آفرین جملے ہیں. رب بے نیاز ہو کے سلامیاں بھی جناب خلیل کو پیش فرما رہا ہے. یہ شان ہے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. لیکن ان مختصر لمحوں میں آپ پورے توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا اور آپ کی توجہ 7 بجے تک
قربانی والے جانور کے اندر نہیں رہنی چاہیے، بلکہ حضرت خلیل کی قربانی کے درمیان رہنی چاہیے، تاکہ سمجھ آئے کہ ہم یہ جو زندگی بھر سے یہ سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ ہر جان سے پیاری چیز اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ میں کوئی آپ کی نیتوں پر، بلکہ میں جنرل بات کر رہا ہوں اور پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے، ہمیں جناب خلیل کا دمبا ذبح کرنا یاد رہا ہے، لیکن اس دمبے کے ذبح ہونے سے پہلے ابراہیم و اسماعیل کی گفتگو یاد نہیں رہی۔ اگر وہ گفتگو یاد آ جائے نا تو پھر قربانی کا مفہوم بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ قربانی اصل میں ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین یہ محض رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ دین ہمارا رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر معاشرے کی کیفیات کو دیکھی جائیں تو ہماری زندگی کا زیادہ سے زیادہ میکسیمم بھی 10%، 10% زندگی کا حصہ شریعت کے مطابق گزر رہا ہے، 90% حصہ طبیعت کے مطابق گزر رہا ہے۔ ہم نے نا دین کو محض چند رسم و رواج کے اندر محدود کر دیا ہے۔ ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہمارا دین ذوق بڑا بڑھ جاتا ہے، ماہ رمضان شریف آتا ہے تو نیکیوں کا موسم بہار ہم اسے 1 مہینے تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ اسی طرح معراج شریف ہو، شب برات ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ ہم نا چند ایک رسوم و رواج تک اس دین کو محدود کر دیا ہے۔ میرے آپ کے لیے آج کا سب سے بڑا میسج یہ ہے، دین رسم نہ بنائیں، دین کو زندگی بنائیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں اگر سمجھ آ رہی ہے۔ عید والے دن تو کم از کم مسکرا کے سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ عید والے دن بھی اگر آپ پریشان بیٹھے ہیں اور کل شریف کی محفل نہیں ہے، یہ جناب خلیل کی یادوں کا موسم بہار ہے، تو دین کو رسم نہ بنائیں، دین کو زندگی بنائیں۔ اور جب دین زندگی بن جائے تو اب آئیے کہ قربانی کیا ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ کی نیتوں پر بھی، اور میری اوقات کیا ہے، میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں خوشی ہوتی ہے دل میں جب یہ محبتیں اور خلوص دیکھا جاتا ہے امت کا، کہ بڑی محبت کے ساتھ اگر کسی کو سگا بھائی بھی 4 پیسے مانگے نا اس دور میں تو بڑے بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں، مشکل ہے اپنے بھائی کو پیسے بھی دینا، لیکن یہ محبت ہے نا، لاکھوں روپے لوگ جھولیوں میں لے کر منڈیوں میں پھرتے نظر آ رہے ہیں، یہ لاکھوں لے لے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ خلوص ہے، یہ چاہت ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ آج بھی محبت ہے رب کے نام سے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپے، پوری دنیا میں کروڑوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک خبر سن رہا تھا کہ 17 لاکھ جانور صرف رب کے مہمان حاجیوں کے لیے وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں۔ تو یہ کروڑوں قربانیاں، یہ محبتوں کی ایک نشانی ہے، لیکن یہ چند لمحوں تک اس کو محدود نہ کریں۔ اس دین کو اگر اپنی پوری زندگی کے اندر لاگو کر دیں، دیکھیں نا، ویسے حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک ہڈی لے کر آئیں، اس کے اوپر نا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، آپ کا ذکر خیر لکھا ہوا تھا،
اور اس ہڈی پر چونکہ وہ دور تھا کہ جب کاغذ وغیرہ کپڑے کی کمی ہوتی تھی، نایاب چیزیں تھیں، تو ان چیزوں پر ہی لکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی ابتدائی چیزیں دیکھیے تو انہی پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر، اس کی کھجور کی چھال پر، ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا قرآن مجید۔ تو حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور مراد مصطفیٰ حضرت عمر پاک کی شہزادی ہیں۔ تو ہڈی لے کر آئیں جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، ان کا واقعہ لکھا ہوا، حضور کے سامنے آ کر تلاوت کرنے لگی۔ وہ تلاوت کر رہی تھی، رسول اللہ کا چہرہ انور کا رنگ بدلنے لگا، تو ان کو روک کے کہا گیا آپ ادھر نظر کر رہی ہیں، ذرا چہرہ حبیب کو بھی دیکھیں۔ حضور نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ الگ ایک وجہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دھیان جائے گا۔ اور پھر حضور نے آگے ام المومنین کو فرمایا حفصہ اگر اب میرے ہوتے ہوئے جناب یوسف بھی آئیں اور آپ مجھے چھوڑ کے ان کی پیروی کریں تو اللہ کی عزت کی قسم آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی حضور آ گئے تو بس بات ختم۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا یہ جناب ابراہیم کی سنت مبارک ہے۔ ادھر دیکھیے روایت تو آپ روک رہے ہیں، جناب یوسف کا واقعہ بھی نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ ایک روایت میں جناب عمر پاک سے آپ تورات اٹھا کے لائے، وہ پڑھ رہے تھے تو حضور پھر بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا عمر اللہ کی قسم جناب موسیٰ کلیم آ جائیں، آپ مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلیں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا عمر یاد رکھنا اب اگر میرے ہوتے یہ موسیٰ کلیم آئے نا، وہ اپنی نبوت کا جھنڈا نہیں لہرائیں گے، مجھ محمد کی غلامی اختیار فرما رہے ہیں۔ یہ شان ہے رسول اللہ کی۔ اب ایک طرف روکا جا رہا ہے، دوسری طرف فرمایا یہ ابراہیم کی سنت ہے، ترغیب جا رہی ہے، اس کو محبت کے ساتھ ادا کیا کرو، بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ آخر کیا رمز ہے کہ حضور نے اس طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے؟ اس پہ کیا بہت سارے راز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا میرے رسول پاک یہ سادہ سے جملے کہہ کے کیا کیا اپنی امت کو تعلیم دے گئے ہیں۔ لیکن جو موتی میرے ذہن تک کھلے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نے یہ درس دیا ہے کہ جانور ذبح کرنا ہی یہ صرف قربانی نہیں ہے، جناب خلیل کا نام لے کر، حالانکہ حضرت یہ جو قربانی ہے نا یہ حضرت ابراہیم سے نہیں شروع ہوئی، یہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں پورا موجود ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے میں آج ہی صبح حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، اور حضور کی امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو دمبا رب نے جناب خلیل اللہ کو بھیج کر اسماعیل کی جگہ ذبح کروایا وہ اس نسل میں سے تھا جس نسل کا دمبا حضرت آدم کے بیٹے نے ذبح کیا تھا، قربانی دی تھی، اور رب نے قربانی کو قبول فرما لیا تھا۔ تو یہ قربانی تو پرانی چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضور نے جناب ابراہیم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ اپنی امت کو درس دیا ہے، صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ سبحان اللہ، اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ بلکہ ایک صوفی نے حد کر دیا سادہ سے جملے، ان سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے؟ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ قربانی صرف جانور، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب تک دین کو پوری زندگی پر آپ نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک لطف نہیں آئے گا۔ پھر چند لمحوں کے لیے آپ مومن بھی بنیں گے، مسلمان بھی بنیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے تو وہی کیفیات ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ایک بزرگ سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے؟ پوری توجہ سے میری طرف آپ بات سنیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہے، ہر بندے کا ایک اسماعیل ہے، اور جو اسماعیل کو لٹا کے چھری چلا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جانا کرتا ہے۔ یہی قربانی ہے، ہر بندے کا ایک اسماعیل ہے۔ کسی کا اسماعیل مینا میں ذبح ہوتا ہے، کسی کا اسماعیل بدر و عہد و حنین میں ذبح ہوتا ہے، اور کسی کا اسماعیل جا کے کربلا میں ذبح ہوتا ہے۔ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہے، جو اسماعیل کو قربان کے لیے تیار ہو جائے اسی چیز کا نام قربانی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں نا آج لوگ لاکھوں روپے کی قربانیوں کے جانور لیتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی خلوص ہے۔
میں نے پہلے عرض کی ہے کہ میں کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے، یہ تو رب دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا جانور جا کے منڈی سے نہیں خریدا تھا۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ حضرت ابراہیم کی جو سنت ہم ادا کر رہے ہیں، وہ قربانی والا جانور انہوں نے جا کر بازار سے بھی نہیں خریدا تھا، کوئی پیسے بھی نہیں لگائے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک اس دمبے کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پہ پیسے بھی آپ نے کوئی نہیں لگائے تھے۔ آج کی دنیا کے کروڑوں جانوروں کا ذبح ہونا اور لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا خرچ کرنا، میں کہتا ہوں حضرت خلیل کے قربانی والے دمبے کے بال برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہ قربانی والا جانور خریدا بھی نہیں، بازار پہ گئے بھی نہیں، آپ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے نا میدان میں۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ رب کریم نے اب پورا وہ تفصیلاً ذکر کر دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم صرف منام میں آپ نے قربانی نہیں دی، حضرت خلیل نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کر کے بھی قربانی دی ہے، پھر نعرے نمرود میں چھلانگ لگا کے بھی قربانی دی ہے، پھر اسماعیل اور ہاجرہ کا ہاتھ پکڑ کر وادی غیر ذی زرع مکہ کی اس پہاڑی میں جا کے چھوڑا ہے جہاں پہ ایک انسان بھی کوئی نہیں بستا تھا، جس کو رب فرما رہے ہیں وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، بے آب و گیا جنگل تھا، لیکن یار نے حکم دیا تو خلیل نے اپنی بیٹے کو بھی قربان کیا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ گئے، فرمایا یار اس پہ راضی ہے تو خلیل بھی اس کرنے پہ راضی ہے۔ ساری زندگی دین میں لپٹ کے رہے ہیں، اور پھر حضرت خلیل علیہ السلام وہی بیٹا 13-14 سال کی عمر رہی ہے، پہلے وہ رب نے وہاں پہ جنگل میں چھڑوایا ہے۔ حضرت خلیل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ صبح چلتے تھے، پچھلے پہر جا کے وہاں اس مقام پہ جا کے ملاقات ہوتی تھی حضرت ہاجرہ و اسماعیل سے، بیٹا تھا نا، آخر بتقاضۂ بشریت، یار انسان ہے، محبت ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل کو نور نظر کو دیکھنے کے لیے لمبا سفر ہر روز کر کے جاتے اور روزانہ ملاقات کرتے، کیونکہ مانگ مانگ کے رب سے لیا تھا نا، اور پچھلی عمر میں رب نے بیٹا دیا تھا، اور بیٹا دیا تو رب نے آپ حکم دے دیا اس کو جنگل میں جا کے چھوڑ دے، دودھ پیتے بیٹے کو۔ یہ کہانی ہمیں سادہ نظر لگتی ہے، لیکن آج تو ہم جوان بیٹا بھی ہمارا نوکری کے لیے بھی جا رہا ہو یا دوسرے ملک کے لیے جا رہا ہو تو ماں اور باپ کئی دنوں تک چوکھٹ کے پیچھے بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی اسماعیل ہے نا۔ میں نے عرض کی ہر بندے کا اسماعیل ہے، کئی دنوں تک روتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ پیسے کمانے جا رہا ہے، دنیاوی غرض سے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ جناب خلیل بھی ہر روز ملنے جاتے ہیں، لیکن رب نے حکم دیا ہے خلیل وہاں پہ چھوڑ دو۔ جناب خلیل نے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، بیٹے کا پیار قربان کر دیا، وہی بیٹا پھر واپس پلٹ کے آیا 13 سال کے بعد۔ رب کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جناب اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے جب باپ کے کندھوں کو سہارا بن جاتی ہے اولاد، یعنی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ جس عمر میں والدین اپنی اولاد کی جوانی کو دیکھ کے ناز کرتے ہیں، ہن سانو فکر نہیں، ساری اولاد سارے نال کھڑی ہو گئی ہے، اس عمر میں جب بیٹا پہنچا تو پھر امتحان بن کے جناب خلیل کا آ گیا کہ رب کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں رب کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا جناب خلیل اگر نہ بھی پوچھتے جناب اسماعیل سے تو کوئی حرج نہیں تھی، یہ پوچھا کیوں ہے؟ آپ کی توجہ میرے خیال میں جانور میں ہے، جناب خلیل کے قربانی کی طرف نہیں ہے۔ میں نے عرض کی 7 بجے تک مہربانی کر کے، ابھی 12 منٹ رہ گئے ہیں،
جناب ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا کیوں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جناب اسماعیل انکار کر دے اور جناب خلیل کا خواب پورا نہ ہوتا۔ نہ انہیں پتا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جناب خلیل کو پتا تھا جن کو گودی میں لوریاں دے کے ہاجرہ نے پالا ہے وہ اسماعیل رب کے نام پہ ذبح ہونے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ٹکڑے کروانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جناب ابراہیم نے فرمایا تو جناب اسماعیل آگے سے کیا عرض کرنے لگے؟ رب کریم نے وہ نقشہ، وہ الفاظ، اس کو قرآن کی صورت بنایا ہے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کہتے ہیں میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کیا ہے؟ افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ٹکڑے کروانے کے لیے بھی تیار بیٹھا۔ اور پھر رب کریم آگے پھر اس کہانی کو بیان کرواتے ہیں انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، باپ بیٹے کی قربانی دیتا نظر آ رہا ہے اور بیٹا باپ کو راضی کرتا نظر آ رہا ہے۔ آج کے بیٹوں کے لیے یہ پیغام ہے، آج تو اگر باپ صرف اتنا کہہ دے نا پتر فون نہ استعمال کیا کر، تو آگے سے کیا جواب ملتے ہیں اللہ یعوذ باللہ والے۔ جناب ابراہیم بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں اور جناب اسماعیل حضور کی امت کو بتایا جا رہا ہے باپ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کریم فرماتے ہیں جب دونوں راضی ہو گئے اور لٹایا گیا اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی گردن کو سیدھا کیا گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب جناب ابراہیم نے چھری چلائی، یہ ہے قربانی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور رب نے فرمایا میرے نبی کے امتیوں، نہ تو مینوں قربانی کے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے قربانیوں کے خون کی ضرورت ہے۔ مالک کیا چاہتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا میں تو تمہارے دل کا حال دیکھ رہا ہوتا۔ یہی دیکھا تھا نا میرے رب نے، رب کو بھی تو پتا تھا اسماعیل نے ذبح کوئی نہیں ہوتا، لیکن لٹایا تو ہے نا۔ رب کریم فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے یہ قربانی دینے کے لیے اور گردن پہ چھری چلائی گئی، تو پھر آواز آئی قدرت کی طرف سے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے آواز دی ہے جناب خلیل اللہ کو، یہ ہے قربانی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، میرے خلیل آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسی ہی نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، قیامت تک میرے خلیل کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ ہے قربانی۔ تو قربانی میرے بھائی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس دین کو اب دیکھیں، اگر یہ بات ہوتی، میں نے عرض کی ہے بہت وسیع موضوع ہے قربانی کا۔ قربانی جب آپ رب کے نام پہ کر رہے ہیں تو پھر فریج میں گوشت بھرنے کی پھر پریشانی کیوں ہو جاتی ہے؟ جناب خلیل کی قربانی ہو رہی ہے نا، اسی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ کسی ایک روایت میں ملتا ہو کہ جو جانور جناب خلیل نے ذبح کیا تھا اس کا گوشت بھی کھایا ہو۔ حضرت اعلیٰ حضرت اپنے حضور کے بارے میں سنا کہ حضور ہر سال 2 جانوروں کی قربانی کرتے تھے، کہ اپنی طرف سے ایک رسول اللہ اپنی امت کی طرف سے۔ اور یہ بھی مزے کی بات ہے، دیکھیں محبت والوں کا جہان اپنا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی آپ نے روایت سنائی ہے، فرماتے ہیں جو جناب ابراہیم نے دمبا ذبح کیا وہ اس نسل میں سے تھا جو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ذبح کیا۔ وہ کیسا تھا وہ دمبا جو جناب خلیل اللہ نے ذبح کیا تھا؟ وہ دمبا ایسا تھا کہ اس کے 2 سینگ تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر سال قربانی کا موسم آتا تھا تو ہم بھی منڈیوں میں پھر کے وہی اس طرح کا دمبا تلاش کرتے تھے جس دمبے کی شکل و صورت جناب ابراہیم کے ذبح کرنے والے دمبے سے ملتی ہو۔
یہ محبت ہے، یہ محبت، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم قربانی کا جانور لیتے ہوئے بھی یہ خیال ہوتا تھا تصور میں اس شکل کا جانور ملے جو جناب خلیل نے ذبح کیا تھا۔ اور ام المومنین کی روایت میں ملتا ہے حضور ہر سال 2 دمبے ذبح کرتے جن کے 2 سینگ ہوتے تھے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے گویا میرے آقا نے بھی ایسے جانوروں کا انتخاب کیا ہے جن جانوروں کی صورت جناب خلیل کے جانور سے ملتی نظر آتی ہے۔ یہ والا انداز بھی تو اپنا ہے نا۔ جب اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ حضور ہر سال 2 قربانی ایک ہماری طرف سے کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت بھی ہر سال 3 قربانیاں کرتے۔ پہلی قربانی رسول اللہ کے نام کی۔ ہمارا انداز لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت ہم نے بڑا جانور خریدا ہے 6 حصے تو بن گئے اپنے گھر والوں کے، ایک بچ گیا وہ حضور کے نام کا نہ کر دیں۔ میں نے کہا یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں پر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بچا ہوا حضور کے نام پہ کریں، یہ کیوں نہیں انداز اپنایا؟ پہلا حصہ مدینے والے آقا کے نام کا ہے، باقی حصے اپنے نام کے ہیں۔ پہلا نام حضور کے۔ اعلیٰ حضرت کا انداز یہی ہوتا تھا، آپ 3 جانور ذبح کرتے تھے، یہ محبت ہے، یہ ہے محبت۔ 3 جانور ذبح کرتے، پہلی قربانی رسول اللہ کے نام کی، دوسری اپنے نام کی، تیسری اپنے گھر والوں کے نام کی۔ اور اعلیٰ حضرت کا طریقہ کار یہ تھا جو قربانی رسول اللہ کے نام کی ہوتی اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا بھی گھر والوں کو رشتہ داروں کو نہیں کھلاتے تھے، وہ سارا نسل مصطفیٰ میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ وہ بریلی کے اندر بسنے والے آل رسول میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ مدینے والے آقا کے نام کی قربانی ہے، کھائے گی بھی میرے آقا کی آل کی اولاد۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ تو یہ قربانیاں، یہ حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح قربانیاں، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس محبت سے قربانی، اس کو اپنی زندگی پر دین کو نافذ کریں۔ جہاں جہاں پہ جب دین سارے کا سارا ہماری زندگی میں نافذ ہو جائے گا نا، پھر تھانے کچہری میں بھی رسول اللہ کا دین نظر آئے گا، پھر مسجد تک دین محدود نہیں ہوگا، پھر محلے میں، پھر دکان پہ بھی دین نظر آئے گا، پھر دفتر میں بھی دین نظر آئے گا، پھر رشوتوں کا دور ختم ہو جائے گا، پھر اسمبلیوں میں بھی دین نظر آئے گا، پھر سود کا اعلان ختم ہو جائے گا۔ جب گلی گلی محلے محلے پرچم اسلام بلند ہوگا اور اس پرچم کے نیچے محمدی زندگی گزار رہا ہوگا، پھر ایک جانور کیا اپنا ہر اسماعیل لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ میں عمل کرتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ یہ تو حضرت خلیل کا سارا ایک قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ یہ ساری قربانیاں دینے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے 2 زوجہ محترم، ایک ہے حضرت سارہ، ان سے ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت حاجرہ سے ہیں حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی ولادت پہلے ہوئی ہے، حضرت اسحاق کی بعد میں ہوئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 14-15 سال عمر تھی حضرت اسماعیل کی تو تب حضرت اسحاق پیدا ہوئی ہے۔ اب حضرت اسحاق سے اللہ کریم نے حضرت یعقوب کو پیدا فرمایا، ان کی نسل آگے چلی ہے، اسی حضرت یعقوب سے جناب یوسف پیدا ہوئی ہے۔ حضرت خلیل کو میرے رب نے نوازا کتنا، جن کی نسل سے انبیاء پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت یعقوب سے جناب یوسف، اسی جناب خلیل کی اولاد نسل سے جناب سلیمان پیدا ہوئی ہے، جن کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا۔ اسی خلیل کی اولاد میں رب کریم نے حضرت موسیٰ خلیل کو بھی پیدا فرمایا ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق سے جناب عیسیٰ تک جملہ کتنے انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے چلے ہیں، جو حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ دوسری طرف ہے حضرت اسماعیل، کیا کرم ہے، جناب اسماعیل سے یکتا رب نے اپنے یار محمد کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف حضور تشریف لائے ہیں۔ اب کتنے انبیاء آئے ہیں حضرت اسحاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت ابراہیم جب کعبۃ اللہ کی تعبیر کر چکے، اللہ لے جائے آپ کو حرم کی وادیوں میں، آج بھی چلے جاؤ وہ مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد جس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب خلیل کی اولاد میں سے سابق دیگر انبیاء بھی تو ہیں نا، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ کسی اور نبی کے لیے دعا نہیں مانگی، جناب خلیل نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک میں جانتا ہوں نا آپ میری نسل سے بے شمار انبیاء بھیجیں گے، پر مصطفیٰ جان عالم جیسا تو کوئی نہیں ہوگا کائنات میں۔
یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں میری اولاد میں سے مدینے والے آقا کو بھیج دے، کعبے کے کعبہ کو بھیج دے۔ رب کو وہ انداز اتنا پسند آیا ہے، جناب خلیل کی دعا کو قبول کر کے نسل خلیل میں مصطفیٰ جان عالم کو بھیج دیا۔ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ جناب خلیل نے بھی بتایا ہے، ہر عمل کرنے کے بعد رب سے جو پہلی دعا مانگی جاتی ہے وہ مدینے والے آقا کا پیار مانگا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی ہے تو، کیونکہ ہمارا سارا پیار کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات ہے نا۔ یہی وجہ ہے شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں کہ رب کے دربار میں دعا مانگتے ہیں تو قدرت کا کوئی کرشمہ دکھا جا۔ آخری میں اختتام کر رہا ہوں، یہ ہے محبت اور یہ غلامی۔ ہر عمل ہمارا مدینے والے آقا کے پیار میں ہو، رسول اللہ کے پیار میں اور رب کی رضا کے لیے۔ شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں مالک تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا، جو ممکن نہ ہو تا ممکن بنا چا۔ محبت دی خیرات کڈ میرے مولا، محمد دے صدقے محمد میرا جا۔ محبت دی خیرات کد میرے مولا، محمد دے صدقے محمد ملا چا۔ اس لیے ہمارے حق بنتا ہے اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، محمدی بن کے زندگی گزاریں، اور یہ پتہ چلے کہ 10 دن کے لیے ہم محمدی نہیں بنے۔ 10 دن کے لیے لوگ شیو نہیں کرتے نا کہ ہم نے قربانی کرتے ہیں، اور جانور ذبح ہوتا ہے، چھری چلنے کی دیر ہوتے ہے، ہم سنت مصطفیٰ کو ذبح کر کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے کہ جس طرح یہ قربانی کا پیار تمہارے دل میں 10 دن میں آیا ہے، زندگی بھر آمنہ کا لحال کا پیار بھی تو آنا چاہیے۔ اور میں دیکھتا ہوں بس کہ لوگ قربانی والے دن بھی نماز نہیں پڑھتے، قربانی میں مصروف ہو کر۔ یار یہ کیا ہے؟ سنت کے پیچھے آپ پھل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے قربانیاں بھی ادا کرنی ہیں اور یہ فرائض کا خیال بھی رکھنا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم سب کی قربانیوں کو اپنے جناب میں قبول فرمائے۔